الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اللہ ہمیں علم عطا فرما۔ تو پیارے بچوں، جس رب سے دعائیں کرتے ہیں اس کو تو جانیں۔ تو قرآن مجید رب کریم کا تعارف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھولتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اپنے رب کو جاننے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، کم از کم روز کی 3 آیات پڑھیں۔ آئیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم فزکس میں فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں۔ ان کو قدرتی مقدار بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم روزمرہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہم اشیاء کا لین دین پیمائش سے کرتے ہیں۔ ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں، فروٹ خریدنے جاتے ہیں، وزن کرتے ہیں۔ اگر ہم دودھ لیتے ہیں تو وہ بھی ناپ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم درزی کے پاس جائیں تو وہ ہماری قمیص سینے کے لیے ہمارا ماپ لیتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم تھرمامیٹر کے ذریعے سے اپنا درجہ حرارت پیمائش کرتے ہیں۔ تو فزکس میں ہر وقت پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ To understand any phenomena in physics, we have to perform experiments. کسی بھی رجحان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجربات کرنے پڑتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹس ریکوائر میجرمنٹس، اور تجربات کرنے کے لیے پیمائش چاہیے ہوتی ہے۔ اینڈ وی میئر سیورل فزیکل پراپرٹیز، قدرتی خاصیتوں کو ہم پیمائش کرتے ہیں، جیسے کسی چیز کی لمبائی کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ پریشر کتنا رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن آف لاز اینڈ تھیریز آلسو نیڈ میجرمنٹ۔ جب ہم نے اس کی تجرباتی تصدیق کرنی ہوتی ہے قوانین کی، تو بھی ہمیں فزیکل پراپرٹیز کی پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فزیکل پراپرٹی اور فزیکل کوانٹٹی میں کیا فرق ہے؟ وہ فزیکل پراپرٹی یا قدرتی خاصیت جس کی پیمائش کی جا سکے اور اسے نمبروں میں بیان کیا جا سکے، وہ فزیکل کوانٹٹی کہلاتی ہے۔ A physical property that can be measured and described by a number is called physical quantity۔ مثال کے طور پر mass of a person 65 kg، ایک فرد کا وزن جو ہے وہ ہم پیمائش کرتے ہیں، ویئنگ مشین کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 65 کلو گرام ہے۔ اسی طرح length of a table is 3 میٹر، ہم ایک میز کی لمبائی ماپتے ہیں جو کہ 3 میٹر لمبی ہے۔ اسی طرح ہم کسی ہال کمرے میں جاتے ہیں تو ہم اس کا ایریا بھی ماپ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دیں تو ہمارے پاس ایریا آتا ہے، کیونکہ 2 لمبائی اور چوڑائی لیتے ہیں، اس لیے میٹر اسکوائر میں آتا ہے۔ پھر ہم نے ٹیمپریچر آف آ روم کیلوین اسکیل یوز کرتے ہیں درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کی بھی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ فزیکل پراپرٹی جس کی پیمائش کی جا سکے اور اسے نمبر میں بیان کیا جا سکے، وہ فزیکل کوانٹٹی کہلاتی ہے۔ اور اس کی ایگزامپلز میں میس، لینتھ، ایریا اور ٹیمپریچر ہم نے دیکھا۔ A physical quantity is quantity which can be measured، یعنی اور کون کون سی فزیکل کوانٹیٹیز ہیں ان کی مثال میں لینتھ، میس، ٹائم، ٹیمپریچر، الیکٹریکل کرنٹ، لائٹ انٹینسٹی اور والیوم آتا ہے۔ A physical quantity is always measured of natural non-living objects، یہ ہمیشہ قدرتی اور غیر جاندار اشیاء کی ماپی جاتی ہے فزیکل کوانٹٹی۔ فزیکل کوانٹیٹیز ہیو نومیریکل میگنیچیوڈ اینڈ یونٹ، جیسے لینتھ آف اے اسٹوڈنٹ از 104 سینٹی میٹر، تو 104 از نومیریکل میگنیچیوڈ اور سینٹی میٹر از اے یونٹ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف فزیکل کوانٹیٹیز، ان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز کی 2 اقسام ہیں، بیس کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز۔ بیس کوانٹیٹیز یا بنیادی کوانٹٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ مقداریں جن کی پیمائش ہم خود سے کر سکتے ہیں، جیسے
किसी चीज़ का हम वज़न मापते हैं, हम वो चीज़ उठाते हैं, उसे स्केल पे रखते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका वज़न कितना है। फिर हमने किसी चीज़ की लंबाई नापनी है, लेंथ, तो हम मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे लेंथ नाप सकते हैं। फिर हमने टेम्परेचर देखना है तो हम उस चीज़ का टेम्परेचर भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ स्केल्स हैं। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी, जो बुनियादी क्वांटिटी से अखज़ की जाती है या कैलकुलेट की जाती है, वो जो है डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है या माखूज़ शुदा। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जैसे हमने एक कमरे का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए हमें उसकी लेंथ चाहिए और उसकी विड्थ चाहिए, यानी हमने उसकी 2 लंबाइयाँ ली और कैलकुलेट कर लिया। और अगर हमने वॉल्यूम किसी चीज़ का मालूम करना है तो हमें एक तीसरी चीज़ लंबाई और चौड़ाई के साथ उसकी ऊंचाई ऐड करनी पड़ेगी, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसीलिए हम क्यूब 3 का निशान लगाते हैं मीटर के ऊपर। और जब हम किसी चीज़ की स्पीड मालूम करते हैं तो हमें उसकी रफ्तार चाहिए होती है कि उसने कितना फासला तय किया कितने टाइम में, तो ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह कोई फोर्स हमने पुश या पुल करनी हो तो हम मैस हमें चाहिए होता है और एक्सेलरेशन, वो किस स्पीड से मूव कर रही है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला लगा के। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।